السلام علیکم دوستو، ناول سائیاں رائٹر بسما بھٹی پیش خدمت ہے۔ ہم آپ کے لیے اچھے اور بہترین رائٹرز کے بہترین ناولز پیش کرتے ہیں۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ ہماری محبت کا جواب کس طرح دیتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ آئیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول سائیاں از کلام بسما بھٹی، قسط نمبر 3۔ شاہ جی، آپ بچوں کی شادیاں کر دینی چاہیے ہمیں، بیجا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یوسف شاہ نے اینک نیچے کر کے انہیں دیکھا جو ان کے برابر بیٹھی تھی، مگر ان کی سوچ کہیں اور جا لگی تھی۔ کیا بات ہے شاہ بیگم، یہ سوچ کیوں آئی آپ کو؟ انہوں نے دوبارہ کتاب میں نظریں ٹکاتے کہا، مجھے کسی انہونی کا ڈر، مجھے فکر ہے بچیوں کی، بن باپ کی ہیں۔ سیف بھی مان نہیں رہا، نہ جانے اس شہری لڑکی نے کیا دم درود پڑھ کر پھونکا ہے میرے شیر جیسے بیٹے پر۔ اس لڑکی کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ بیجا نے سڑ بھون کر کہا، کیف راضی ہے تو اس کی کر دو۔ سیف نہیں مانتا نہ ماننے، یوسف شاہ نے سکون سے کہا۔ ان کے لیے بڑی بات نہ تھی۔ بیجا نے حیرت سے انہیں دیکھا، جنہوں نے کتنے آرام سے کہہ دی اپنی بات۔ ہوش میں ہیں آپ شاہ جی؟ آپ کو علم ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں بچپن میں ہی طے ہوتی ہیں اور وہی ہوتی ہیں جہاں والدین فکس کر لیتے ہیں۔ ایسے کیسے؟ کیف کی کر دوں اور سیف کی نہ کروں؟ اس بچے انابیہ کا یہ قصور کیا جس کے نام پر بیٹھی ہے؟ بیجا نے کڑے تیوروں سے یوسف شاہ کو دیکھتے کہا۔ انہیں ایک آنکھ نہ بھائی تھی ان کی بات۔ سامر نے بھی شادی کی تھی اپنی مرضی سے، تب اسے خیال ہے کہ ہمارے والدین کس تکلیف سے گزریں گے جب وہ اس کے لیے فرخندہ کا رشتہ موڑ دیں گے۔ اسی سہیلہ کی وجہ سے اس نے فرخندہ سے شادی نہیں کی اور شہری لڑکی لے آیا۔ تو ٹھیک ہے، اب مکافات عمل ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے۔ یوسف شاہ نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، شاہ جی، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے خلاف نفرت سے بات نہ کریں۔ یہاں بیٹی اگر سامر کی ہے تو بیٹا ہمارا ہے، ہماری تربیت ہے، بھول کر بھی غلط سوچ مت پالیے۔ میرے بیٹوں کے نام جن کو لگا دیے گئے انہیں سے شادی ہو، سمجھ لیجیے آپ۔ یوسف شاہ کو بول کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور دروازے کی طرح بڑھی۔ ان کا کوئی موڈ نہیں تھا اس وقت ان سے مزید بحث کا۔ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا کہ کوئی سنگین سخت لفظ منہ سے نکل نہ آئے۔ دروازہ کھول کر جانے لگی کہ غصے سے پلٹی۔ یوسف شاہ انہیں کو دیکھ رہے تھے، اور مجھے بڑے اچھے سے پتہ ہے آپ کو کتنی فکر ہے، کہ آپ کے والدین کی آپ کو کتنی فکر تھی اور کتنا آپ کو سامر کے عمل نے تکلیف دی۔ انہوں نے ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ یوسف شاہ کا رنگ متغیر ہوا۔ پرانے گڑھے مردوں کو نہ اکھاڑو نا، اس بات سے جوڑو۔ یوسف شاہ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے کہا، معاف کیجیے گا شاہ جی، حسد اور جلن کو تکلیف اور دکھ کا نام نہ دیجیے گا میرے سامنے آئندہ، ورنہ میری زبان کھل گئی نا تو دھیڑ عمر میں شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی آپ کو۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا اور فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ یوسف شاہ کی حالت مزید متغیر ہو گئی تھی اور گھبراہٹ سے ماتھے پر پسینے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بیوی کے ذہن سے ماضی نہیں نکال سکتے تھے، مگر وہ اپنی بیوی کے شکر گزار بھی تھے جو آج تک ان کے پورے کنبے کو سنبھالے ہوئے تھی اور زندگی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ساتھ کھڑی تھی۔ سائیں، وہ زمین پر ابھی نیاز اور ملک کے آدمی دیکھے گئے؟ داور نے ادب سے خبر دی۔ کیف نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہی زمین جس کا سودا ہوا ہے، جو آغا جان کے نام ہے؟ کیف نے پوچھا۔ داور نے سر ہاں میں ہلایا۔ کیف تیزی سے کرسی سے اٹھا اور اپنے دراز سے گن نکالی، اس میں گولیاں بھری اور اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھی۔ چلو داور، یہ ایسے نہیں سدھریں گے، کیف نے داور کو دیکھتے کہا۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی داور نے اسے راستہ دیا۔ اس کا خاص ملازم جو تھا، دونوں تن فن کرتے حویلی سے گاڑی لے گئے۔ آپ یہاں؟ قمر نے مسکرا کر کہا۔ جانی پہچانی سی آواز پر انابیہ نے سر اٹھایا۔ وہ اس وقت پبلک لائبریری میں کتابیں لینے آئے تھے، آج اس کا نقاب بندھا ہوا تھا۔ انابیہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ ایک مکمل سال ہو چکا تھا، اسے آواز پہچاننے لگ تھی مگر چہرہ یاد نہیں آتا کہ کہاں دیکھا۔ آپ دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ انوشا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، دراصل پچھلے سال جب آیا تھا میں، تب انہیں یونیورسٹی کے باہر دیکھا تھا، یہ اکیلی کھڑی تھی۔ مجھے تو یہ یاد ہے مگر شاید انہیں ہم یاد نہیں۔ اس کی سرمئی آنکھوں کو بنا پلک جھپکتے دیکھتے کہا۔ انابیہ کو دماغ پر زور ڈالنے پر بھی یاد نہ آیا۔ میں نہیں جانتی انہیں، تم جانتی ہو میں لڑکوں سے بات نہیں کرتی۔ ایکسکیوز می، انابیہ نے سنجیدگی سے کہا، آج تک تو کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، اب کیسے شناسائی رکھ لیتی؟ لسن، آپ ناراض ہو گئی ہیں؟ میں تو انوشا کو لینے آیا۔ قمر نے جلدی سے
اس کے آگے آتے کا وعدہ کہیں چلے ہی نہ جائے۔ اتنی مشکل سے تو سامنے آئی تھی، اتنی دعاؤں کے بعد اس سے ملاقات کا بہانہ ملا تھا۔ کیپٹن قمر سبقت گین کزن ہے میرے، آرمی میں ہوتے ہیں، انوشا نے مسکرا کر کہا۔ انابیہ کا آرمی کے نام پر فوراً سے یاد آیا۔ چلو بی بی جی، رحیم بابا گاڑی لے آئے۔ تبھی اس کے ساتھ آئی ملازمہ نے آ کر کہا۔ انابیہ کو تو موقع چاہیے تھا نکلنے کا، فوراً سے اپنی فائل اور کتابیں سنبھالنے لگی۔ مس انابیہ ہمارے ساتھ لانچ پر چلے گی؟ قمر نے فوراً کہا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ جائے ابھی۔ آپ میرے لیے میرے محرم نہیں، اپنی حدود میں رہیے، بنا اس کی طرف دیکھے کرخت لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ گئی۔ سوری قمر بھائی ویسے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی جہاں لڑکیاں باہر آ جا سکے۔ انوشا نے شرمندگی سے کہا، کیونکہ وہ محسوس کر گئی تھی کہ انابیہ نے برے طریقے سے انکار کیا۔ اٹس اوکے انوشا، آؤ چلے، آپ ہی اس مس کو پھر دیکھ لیں گے، قمر نے مسکرا کر کہا اور باہر چلا گیا۔ دماغ میں 100 الجھنیں تھیں، ہر بار کی طرح وہ آپ بھی اسے بے قرار کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ ہاں اکرام یار، یہ ایک پکچر بھیج رہا ہوں، اس کا بایو ڈیٹا مجھے آدھے گھنٹے تک چاہیے۔ اوکے۔ انوشا کی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے قمر نے اپنے پارٹنر کو فون کیا اور انابیہ کی تصویر بھیجی۔ انابیہ کی تصویر اس نے انوشا کے موبائل سے لی تھی، آخر آرمی کا بندہ تھا، اتنا مشکل بھی نہ تھا انوشا کا ڈیٹا چیک کرنا، اور اس کی گیلری میں مشکل سے 2 تصویریں تھیں، انابیہ کی عمر بھی نقاب میں۔ ان تصویروں میں بھی اس نے اپنے دودیا سفید ہاتھ سے دوپٹے کو چہرے پر کیا ہوا تھا، لیکن وہ تصویریں پھر بھی حسین تھیں کیونکہ اس میں اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ یقیناً نقاب اس پار اس کے چہرے پر مسکان تھی، بے خود سا وہ اس کی آنکھوں کو زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ انوشا نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو قمر نے جلدی سے موبائل بند کر دیا، فی الحال اسے سب سے چھپا کر رکھنا تھا۔ ویلکم ٹو پاکستان، فرید شاہ نے بائیں پھیلا کر کہا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر زوبیہ اور اس کے بچوں کو پیک کرنے آیا تھا۔ مامو جان، مہم سب سے پہلے بھاگ کر ملی۔ فرید شاہ نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زامل اپنے سلجھی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے احترام سے ملا۔ زوبیہ بھی اتنے سال بعد اپنے بھائی سے مل کر رو دی۔ فرید شاہ انہیں لے کر حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ بسم اللہ ابی جان دروازے پر کھڑی انہیں کے انتظار میں تھی۔ ان کی گاڑی رکتے ہی زوبیہ کو دیکھ کر کہا، اور اس بار بھی مہم سب سے پہلے گاڑی سے نکلتی ان کی طرف بھاگی۔ زوبیہ بس دانت پیس کر رہ گئی، کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ اس نے لا کی ڈگری حاصل کی ہے۔ میری جان، بی جان نے اسے سینے سے لگایا۔ کیسی ہیں بی جان؟ مام نے جوش سے پوچھا۔ تیرے سامنے چنگی بھلی، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ السلام علیکم بھابھی۔ زوبیہ بھی مسکرا کر ان سے ملی۔ وعلیکم السلام، تم نے پاؤں ڈال ہی لیے حویلی میں، آپ دیکھنا کیسی بیڑیاں ڈالتی نکل نہیں سکو گے، بی جان نے ہنستے مذاق کیا۔ سب بھی ہنس دیے۔ السلام علیکم بی جان، زامل نے مسکرا کر سر جھکایا۔ وعلیکم السلام، یہ زامل ہے، یہ تو دوسرا سعید ہے، ایسے لگ رہا سعید کی جوانی دیکھ رہے ہم، انگوری آنکھوں والا بلا۔ بی جان نے ہنستے اسے پیار دیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ ہنس دیا۔ اس کی آنکھیں سب کو ہی بہت پسند تھی، سب سے ملتی وہ انہیں اندر لے گئی۔ السلام علیکم پھپھو، ایک ساتھ زمر انابیہ نے سلام کیا۔ وہ اس وقت بھی ایسے کھڑی تھی کہ زامل کو چہرہ نہ دکھائی دے۔ وعلیکم السلام، یہ سہیلہ کی بیٹیاں ہیں نا؟ زوبی نے ان کے سر پر پیار دیتے کہا۔ بی جان نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ زامل نے طاہرانہ نظر لاؤنج میں ڈالی، کہیں اس کی شہزادی بھی نظر آ جائے، مگر وہ موجود نہیں تھی۔ اور بچے کہاں ہیں؟ فرید، زوبی نے صوفے پر بیٹھتے کہا، احسام تو یوسف بھائی کے ساتھ آفس سے گیا ہے، اور مریا یونیورسٹی گئی ہوئی، آنے والے ہوں گے، اب تو 3 بج رہے ہیں۔ فرید شاہ نے جواب دیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میرے سے بھی پردہ ہے کیا لڑکی ہو؟ مہم نے انابیہ اور زمر کے سامنے آ کر کہا۔ انابیہ نے مسکرا کر اس باب کٹ بالوں والی لڑکی کو دیکھا۔ زمر ہنس دی مگر اس کی ہنسی کو آواز نہ آئی۔ مہم بھی ہنس دی، ان کے گلے لگی اور وہ تینوں اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اسکائی پر تو بات ہوتی ہی رہتی تھی ان تینوں کی۔ احسام بھی فرید کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اب اس کی دل کی رانی تو گھر تھی، نہیں چلو تھوڑا آرام ہی کر لیا جائے۔ یوسف شاہ کو کہا تھا کہ اس زمین کو چھوڑ دے، پھر بھی وہ باز نہیں آیا۔ نیاز کو کر کے خاص آدمی نے اپنے بھاری آواز میں کہا، زبان سنبھال کر میرے آگا جانا ہے، نام بھی مت لینا ان کا۔ کیف نے تیش سے کہا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ان مسٹرڈوں کو گولیوں سے بھون دے، اس زمین کو شرافت سے چھوڑ دو، ورنہ تمہارا اور تمہارے آگا جان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ کی بار اکبر ملک کے آدمی نے کہا، تم کیا کر لو گے؟ یہ زمین ہماری تھی، ہے اور رہے گی، کیا کر لو گے تم لوگ؟ تم جیسے بیکار لوگ بس گرانا جانتے ہیں۔
कैफ उसके मुकाबले आकर बोला। मलिक और खोखर के चांद ही आदमी थे और उनका मकसद यही था कि पहले यूसुफ शाह का बेटा यहाँ आए और उसे वार्न किया जाए। अरे शाह जी, सुना है बड़ी हसीन परियां पाल रखी हैं हवेली में, वो भी तीन तीन, ऐसी अपनी लड़ाई में नुकसान न हो जाए। परियों को तकलीफ देना पसंद नहीं हमें। खोखर के बेटे ने खबासा से कहा और कहका लगाकर हंसा। उसके आदमी भी हंस दिए। कैफ ने गजबनाक अंदाज में उसका कॉलर पकड़ा। जबान संभाल कर बात कर, पहले भी कहा है, खबरदार मेरे घर तक बात की। कैफ ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। अरे इसमें गुस्सा किस बात का शाह की, हमने तो ये भी सुना है कि आपके वालिद ज्यादा ही पटाखा और नरमी आग है और निरी आग है। उसने मकरू अंदाज से आंख दबाकर कहा, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। कैफ ने रखा उसके मुंह पर मुक्का मारा। एकदम से माहौल बेतहाशा गर्म हो गया। कैफ के आदमी मलिक और खोखर के आदमियों से उलझ गए। कैफ पर तो खून सवार हो गया था। वो बुरी तरह से खोखर के बेटे को मार रहा था। कैसे बर्दाश्त करता उसकी बातें, जिसने उसके घर की औरत पर गलीज अल्फाज जो कहते मार मर कर लहूलुहान कर दिया था। गुस्सा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मार खाने के बावजूद वो मकरू हंसी हंस रहा था, जो कैफ को और गुस्सा दिला रही थी। इसी गुस्से में उसे याद है कि बैक पॉकेट में गन पड़ी। तेज से गन निकाली। दावर ने तेज से कैफ को देखा जो गन लोड कर रहा था। नहीं साहिब, उसने बुलंद आवाज से कहा, मगर कैफ को सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी बर्दाश्त से बाहर था कि उसकी ज़बान को किसी गैर मर्द ने गलत अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया। ठां, एकदम फिजा में गोली की आवाज़ गूंजी। सब अपनी जगह साकत हो गए। जो जख्मी थे वो दर्द के बावजूद अपनी जगह जाम गए थे और जो लड़ रहे थे वो हैरानी से शाकर से कभी कैफ को तो कभी नीचे बेजान पड़े खोखर के बेटे को देख रहे थे। साईं, ये क्या किया आपने? गोली मार दी। चलिए यहाँ से चलिए। दावा ने कैफ का हाथ पकड़ा और तेज से गाड़ी की तरफ खींच कर ले गया। कैफ का गुस्सा अभी भी काम नहीं हो रहा था। मेरा बस ना चलता, मैं उसको सीने में सारी गोलियां उतार देता। कैफ ने डैशबोर्ड पर गन मारते कहा, साईं, खोखर का बेटा जान से गया और अब पंचायत बैठ गई। दावा ने परेशानी से कहा। कैफ की अकल फिलहाल बंद थी। उसे समझ नहीं आता कि क्या बात कर रहा है दावर। कैफ, साईं, खून पर बैठने वाली पंचायत का मतलब जानते ही हैं आप। आपको गोली नहीं चलानी चाहिए थी। दावा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते आने वाले वक्त से आह किया, क्या मतलब? साफ साफ कहो। कैफ के हवास अब जरा ठिकाने आ रहे थे। तभी अल्फाज तोड़कर बोला, साईं, या तो खून का बदला खून होगा या फिर। वो खामोश हो गया। आखिर में हिम्मत नहीं थी कि बोलता। क्या या फिर क्या? सैफ ने गुस्से से कहा, या फिर हवेली की कोई बेटी वह नहीं की जाएगी। दावा ने कहकर मजीद गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कैफ की समातों पर जैसे लावा उंडेला गया था। गुस्से में इतना पागल हो गया था कि आगे का सोचा ही नहीं इल्म था कि अब क्या होने वाला था। गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल हो गई और कैफ की परेशानी बढ़ गई थी। वो अपने जमर क्या अपनी हवेली की कोई भी बेटी वनी नहीं होने दे सकता था। इस अस्सलाम वालेकुम फुफो, इस हम जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सबने बीजान के साथ जोबिया को देखकर उसका दिल जैसे बंद होकर चला। वो तो भूल ही बैठा था महम को, जो उसकी मांग थी, मोहब्बत वो अनायास से करता था। तभी संजीदगी से सलाम किया। जोबिया उठी और उसका माथा चूमा। उसकी शक्ल को मोहब्बत से नारा। आखिर ये उनकी बेटी का नसीब था। कैसे प्यारा ना होता है ब्रदर, कैसे हो? तभी जमल मुस्कुराता सीढ़ियाँ उतरता बोला, ए साम। मसनूई मुस्कान के साथ उससे बगल गिर हुआ। जमल तो बहुत खुशी से मिला। उसने सच में मान लिया कि हवेली के तीनों बेटे अपनी खूबरू शख्सियत में आला थे। कोई किसी से कम नहीं था और एक मिसाल सामने कसरती जिस्म के साथ ब्राउन बाल और बेड के साथ खड़ा एहसाम शाह था। कब से इंतजार था आपका? जाम्बल ने मुस्कुरा कर कहा, बी जान, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। एक्सक्यूज़ मी, ने मुस्कुराहट से कहते वो सीढ़ियों की तरफ हुआ। जमल भी बैर की तरफ चला गया। उसका इरादा मर्दान खाने में मौजूद अभी आगा जान से मिलने का था। इस हम दो स्टेप छोड़ता चाड़ रहा था। मैं दिखाती हूँ। ख्याल आई इतनी प्यारी चीज़ें। तभी महम भागती हुई सीढ़ियों की तरफ आई और ज़ोरदार तसादम दोनों का हुआ। इस सामने बेशक था उसकी कमर से थाम कर पकड़ ली, वरना वो यकीनन बड़ा ही बुरा ही गिरती। एक तो हवेली की सीढ़ियाँ और ऊपर से घर वालों को सुकून से नहीं चलना आता। माम खौफजदा सी उसके शाने थाम गई। आंखें जोर से बंद कर ली थी। दिल धक धक कर रहा था। वो नाजुक सी हॉलीवुड की हीरोइन लगने वाली लड़की अपने ही चाहत के हिसार में थी और उसकी चाहत माथे पर शिकने डाले उस बिना नकाब वाली लड़की को देख रहा था। हुस्न का वो अचार डाले जब हया का पास नहीं था उसे। माँ ने अपनी एक आंख खुलकर देखा। उसके सामने जमीन थी मगर वो गिरी नहीं थी। फिर पूरी आंखें खोलकर सामने देखा
اور دیکھنا کیا تھا، آنکھیں پلٹنا بھول گئی۔ اسے اس وقت ایسے لگ رہا جیسے وہ کسی فیری ٹیل کے خواب میں کھڑی ہے، اور اس کا شہزادہ، اس کے خوابوں کا شہزادہ اسے تھامے محبت سے نہار رہا ہے۔ جیسے وہ اس کی طلب والے چاہ کی شدت رکھتی تھی، ویسے اس کا شہزادہ اس کے لیے اس سے بھی زیادہ طلب، چاہ، شدت رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ احسان، اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ موٹی موٹی براؤن آنکھوں سے اسے پٹر پٹر دیکھ رہی تھی۔ گلابی باریک ہونٹ حیرت سے ہلکے سے وہاں تھے، گالوں پر سرخی آ رہی تھی۔ یہ اس کی قربت کا اثر تھا کہ وہ ہوش میں نہ ہو کر بھی سرخ پڑ رہی تھی۔ احسان نے بے زاریت سے اس کے گالوں کی سرخی دیکھا۔ اسے تو علم بھی نہیں تھا کہ جسے وہ سنبھالے کھڑا ہے وہ کون ہے۔ اس نے کون سا کبھی زحمت کی تھی مہم کو دیکھنے کی، اور اب وہ اس کے سامنے تھی، کیسے پہچانتا۔ احسان نے جھٹکے سے اسے سامنے کھڑا کیا۔ مہم بھی ہوش میں لوٹی اور شرم سے پانی پانی ہوتی تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوگی۔ احسان نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ شارٹ کرتا، ساتھ کھلے سے ٹراؤزر، پیروں میں خصا دوپٹے سے بے نیاز باب کٹ گرے بالوں کے ساتھ وہ کوئی احسان کو عجیب مخلوق لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ احسان نے گرجدار آواز میں پوچھا، وہ جو اس کی موجودگی سے برے حالوں میں تھی۔ اس کی گرجدار آواز پر اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ کون ہو تم اور کیسے گھوم رہی ہو تم؟ احسان کو الجھن ہوتی تھی اس کی حالت سے۔ میں مہم دھیمی سی آواز میں اپنا تعارف کروایا۔ اسے حیرت ہوتی کہ سامنے کھڑا شخص کوئی اپنائیت کا تصور کیوں نہیں دے رہا۔ ظاہر ہے اسے علم تو ہوگا احسان اور مہم کی منگنی کا۔ اس نے کبھی تو مہم سعید شاہ کو دیکھا ہی ہوگا۔ وہ ایسے کیوں پوچھ رہا ہے جیسے جانتا ہی نہ ہو کہ سامنے کھڑی کون ہے۔ اسے تو حفظ ہوا تھا احسان کا ایک نقش، اسے کیا علم نہیں کہ مہم کون ہے۔ وہ الجھی، اسے کبھی دیکھ رہی تھی، کبھی نظریں جھکا رہی تھی۔ اونچا بولو، اس نے پھر سے اسی لہجے میں کہا۔ اسے تو کوئی بہر والی لگ رہی تھی، اتنا تو وہ جانتا تھا کہ انابیہ زمر یا ملیہ کی دوست نہیں ہو سکتی، کیونکہ حویلی میں دوستوں کے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیوں، آپ کو نہیں علم میں کون ہوں؟ مہم نے حیرت سے پوچھا۔ تم میری کیا شناسائی، سیدھی طرح بتاؤ کون ہو، ورنہ دھکے دے کر حویلی سے نکال دوں گا۔ اس کی طرف انگلی سے وان کرتے کہا۔ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی لڑکی بنا جان پہچان کے اسے شناسائی ظاہر کرے۔ جتنی پردہ دار اس حویلی کی بیٹیاں تھیں اتنے ہی اصول پسند اور حیا دار تھے۔ ان کی تربیت اور خون میں یہ بات شامل تھی کہ کسی بھی غیر لڑکی سے کسی بھی قسم کے مراسم نہیں پالنے، یہ گناہ کے برابر ہے۔ اور اسی ڈر سے ہی تو بچوں کی بچپن سے منگنیاں کر دی جاتی تاکہ یہ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ مہم کو بہت برا لگا اس کا ایسے بات کرنا۔ اس نے کبھی ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ احسان کے سامنے جب جائے گی تو وہ ایسے پیش آئے گا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ احسان اس سے بے خبر تھا، لیکن منگنی کا تو علم ہوگا ہی۔ ہاتھ تو لگا کر دکھایا ذرا، میں بھی تو دیکھوں کتنا آپ مجھے نہیں جانتے۔ اس کے سامنے ہاتھ سینے پر بند تھے، وہ اپنے اکڑ والے روم میں آ چکی تھی۔ جھکنا اس نے سیکھا نہیں تھا، اور اگر سامنے والے کو کوئی اپنیت نہیں تھی تو وہ بھی کیوں اس کی منت ترلا کر کے اپنی پہچان کے لیے زبان کو لگام دو۔ بی جان کون ہے یہ بدتمیز لڑکی؟ احسان کو تو تاپ ہی چڑھ گئی تھی، کتنی بے باکی سے، کتنی جرأت سے وہ احسان شاہ سے بات کر رہی تھی۔ بے وقوف، مہم ہے یہ زوبی کی بیٹی۔ بی جان نے اس کی داڑھ پر سیڑھیوں کے پاس آتے کہا، اور زوبی نے اپنا ماتھا پکڑ لیا۔ احسان کے منہ سے بدتمیز کا لفظ سن کر یہاں اسے اپنی بیٹی ہی افلاطون لگ رہی تھی۔ احسان نے چوک کر بی جان کو دیکھا جو کمر پر ہاتھ کے دونوں کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ مہم سخت تیوروں سے احسان کو گھورتی اور دوپٹہ تک نہیں تھا۔ بی جان کو سمجھ آ گئی تھی کہ احسان کیوں بھڑک رہا ہے۔ ظاہر ہے حویلی کی لڑکیاں کب ایسے گھر کے مردوں کے سامنے آتی تھی۔ احسان نے نرم تاثرات سے اسے دوبارہ دیکھا، وہ اب بھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ احسان نے اپنی نظروں کو دوسری طرف کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا۔ آپ کہیے کہ دھکا مار کر نکال دیں گے حویلی سے، آپ مسٹر احسان۔ دانتوں کو پیستے ہوئے پیچھے سے کہا۔ احسان کے قدم رکے مگر وہ پلٹا نہیں۔ انو زمر، احسان نے ذرا بلند مگر نرم آواز سے انہیں بلایا۔ وہ دونوں نقاب کے ساتھ کمرے سے نکلے۔ آپ دونوں کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ نئے آنے والوں کو آواز، پہناوے اور آداب کے اصول بتائے جائیں۔ میں اب یہاں کسی لڑکی کی اونچی آواز نہ سنوں، اور کوشش کر کے ان اصولوں میں حیا کے اصول بھی بتا دیجیے گا، بنا پلٹے، بنا مخاطب ہوئے۔ وہ اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر گیا تھا۔ سامنے دیکھتا وہ بات زمر اور انابی سے کر، مگر سنا وہ مہم کو گیا تھا۔ اس کی آواز اور جواب سنے بنا تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ 2 قدم کی دوری پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
زمر اور رابعہ نے تعصب سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہمدردی سے ماہم کو، جس کی آنکھیں پانی سے باہر گئی تھی۔ اتنی تذلیل اس کی ذات کی۔ جو محبت کرتے ہیں وہ ایسے تو نہیں ہوتے۔ مام کیا احسام راضی ہے اس رشتے سے؟ کبھی کینیڈا میں اس نے پوچھا تھا اپنی مام سے۔ ہاں بالکل، بلکہ حویلی کے سارے بیٹے اپنی مانگ سے بے حد انوسیت رکھتی ہیں۔ اس کی مام نے مسکرا کر یقین دلایا تھا۔ اس کے ہونٹ لرز گئے تھے، دل بورتنا دکھا گیا تھا۔ وہ جو انوسیت رکھتے ہیں وہ ایسے تذلیل نہیں کرتے مام۔ اس کے لبوں نے سرگوشی کی تھی۔ مام، انابی نے دکھ سے اسے بلایا۔ وہ اس تکلیف کو سمجھتی تھی جب آپ کی محبت آپ کو دیکھے بھی نہ اور دھتکار بھی دے۔ مجھ سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، مہم شاہ جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، بھاڑ میں گئے یہاں کی حیا اور پہناوے کے اصول۔ ترخ کر وہ بولی، آنسو لڑا کر گال پر بہا۔ بھی جان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہے کہ چند منٹوں میں ماحول کتنا عجیب ہو گیا تھا۔ احسام کا بے عزتی کرنا اور مہم کا ایسے بولنا۔ زوبیہ تک اس جنگ کی صحیح سے آواز نہیں پہنچی تھی، اس لیے اس نے زیادہ نوٹس بھی نہیں لیا تھا۔ مہم نے اپنا آنسو لب بھیج کر صاف کیا اور سیڑھیاں اترتی اپنے سیٹ کیے کمرے کی طرف چل دی۔ احسام اتنے غصے میں؟ زمر نے حیرت سے انابی کو دیکھتے کہا، کیا سچ میں انہوں نے کبھی مہم کو نہیں دیکھا؟ انابی نے کھوئی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی ساکت نظریں اسے پر سوچ سحر کر رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ زمر نے اس حقیقت کو نہیں مانا۔ ایسا ہی آپ بھی سائن کی طرح۔ احسام بھائی نے بھی کبھی اپنی نسبت کو نہیں دیکھا، مگر مہم کو تو کسی ماں نے پھر بھی دیکھ لیا۔ انہوں نے، انابی نے نم آنکھوں سے کہا۔ زمر تو الجھ گئی تھی۔ ہم ہی کیوں اتنے بے مول ہیں؟ کیا شاہ حویلی کی بیٹیاں؟ انابی نے دکھ کے ساتھ پوچھا۔ زمر کے لب سل گئے تھے۔ اسے نہیں علم تھا کہ اس کی بہن اتنی شدت سے بات کر رہی، کیونکہ وہ ناواقف تھی صاحب کی بات سے کہ اس نے اس کی بہن کو دھتکار دیا۔ انابی فوراً سے کمرے میں چلے گی، اس سے پہلے آنسو باندھ توڑ کر بہہ جاتے۔ جہاں محبت تجھے الوداع کہا، الوداع کہا۔